جی جناب، کیا کہنا چاہیں گے، فرمائیے۔ جی میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے بولا کہ ہم مسلمس کو جو ہے وہ ایمان کے اندھیرے سے عقل کی روشنی میں لانا چاہتے ہیں، جی لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو پڑھا لکھا مسلم ہے تو وہ یا جو آج کا ینگ جو جنریشن ہے وہ تو آلریڈی عقل کی روشنی میں ہے، تو پھر آپ کس کو تو پھر وہ ایمان وہ آلریڈی عقل کی روشنی میں ہے تو وہ ایمان کو کیوں چھوڑے گا؟ وہ اس کو تو اس سے بینیفٹ ہے، آخرت میں بھی اس کو فائدہ ملے گا، دنیا میں بھی اس کو ہاں خیر، فائدہ مل وہ سکتا ہے۔ ایسا سمجھتا ہے کہ اندھیرے سے بینیفٹ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ اس کی اپنی سمجھ ہے، لیکن جب وہ اس کو بات جو ہے یہ سمجھ آ جائے گی کہ سارا مین میڈ دھندا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ اس کو لے کے نہیں چلے گا نا۔ اچھا ایک آپ کے سکندر جسم پر، جی، آپ کے کپڑوں پر اگر کوئی گندگی لگی ہے تو جب تک آپ نہیں جانتے تب تک تو وہ گندگی آپ کے ساتھ چلے گی، لیکن جو ہی آپ جان جائیں گے تو آپ اس گندگی کو جھاڑ پھینکو گے نا، یہی تو ہوگا۔ لیکن گندگی لگ نہیں رہی ہے نا، گندگی ہے نہیں نا۔ سکندر نہیں جی، ہے نا۔ اگر میں آپ سے بولوں کہ میں نے کہا چھو اور وہ ترنت کاٹنے دوڑا، اب آپ خود اس میں سوچئے کہ میں نے چھو کسے کہا ہوگا جو بنا عقل دوڑائے کاٹنے دوڑ پڑا ہوگا۔ میں سمجھا نہیں کیا بولا آپ نے۔ جیسے میں آپ سے ایک واقعہ بتاؤں کہ یار میں نے جیسے چھو کہا وہ ترنت کاٹنے دوڑا، ہاں ٹھیک ہے، تو آپ کے دماغ میں کیا آیا ہوگا کہ میں نے کس کو کہا ہوگا چھو تو ترنت کاٹنے دوڑا ہوگا؟ کتے کو۔ کتے کو، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی عقل نہیں دوڑاتا۔ اب یہ بتائیے ایک ہی اشارے پہ روڈ پہ آ کے سر تن سے جدا کے نعرے لگانے والے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ عقل کا استعمال کر رہے ہیں؟ تو کیا آپ کو یہ نہیں لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے مقصد کچھ اور ہوتا ہے؟ وہ اسلام کا خالی نام لیتے ہیں، بیچ میں اس کے اپنے ذاتی ان کے مقصد ہوتے ہیں بھائی یہ سب میرے کرنے کے۔ بھائی صاحب، یہ صرف ایک جگہ، ایک گاؤں، ایک گلی کا واقعہ نہیں، پوری دنیا کا واقعہ ہے یہ پھر سب۔ ابھی دیکھو سویڈن ہاں میں تو اگر پھر قرآن ویسے تو موب ویسے تو اگر جو ہندو گائے کے نام پہ کرتے ہیں تو وہ بھی موب لنچنگ، یہ تو سب جگہ ہے نا۔ بالکل غلط ہے بھائی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو کسی غلط کو ہم صحیح ٹھہرا دیں گے صرف اس لیے کہ چلو مسلمانوں کے خلاف ہوا ہے؟ نہ، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مذہب کی وجہ سے نہیں ہے نا۔ تب کس کی وجہ سے سر تن سے جدا کرنے والے لوگ کس کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ اب آج کی ڈیٹ میں ہوں چاہے سچ والا ہیں یا کوئی اور ہیں، آج ہم سے کوئی نعرے لگوا کے دکھا دئیے ذرا، سر تن سے ہم جدا میں نکل کہہ گئے۔ رہا ہوں کہ جو وہ بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جو ان کے پروفٹ کو یا ان کے اس کو کہے گا غلط، ہوں اگر مان لیجئے ایک پڑھا لکھا ایک غیر مذہبی انسان بھی ہے، اگر آپ اس کو گالی دیں گے تو کیا وہ آگے سے آپ کو شاباشی دے گا؟ نہیں سکندر بالکل نہیں صاحب، دے گا۔ ذرا سنیے میری بات، ہمارے سکندر تھوڑا صاحب، تو پھر جو تھوڑا غلط ہے اگر اس کو غلط نہ کہا جائے تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ تو یہ صحیح ہوگا؟ وہ غلط ہے تو اس کا فیصلہ آپ کیسے کریں گے کہ کوئی تو مذہب ظاہر غلط بات ہے، ہے یا صحیح؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ذرا بتائیے، آپ مجھے بتائیے اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ میں تھوڑا نہ بولوں، میں کروں گا نہیں نہ نہیں، ذرا آپ کر سنیے، سکتے ذرا ہیں۔ مرزا غالب ذرا رکیے، سکندر صاحب جواب دے رہے ہیں۔ آپ کے پاس وہ اتھارٹی ہے؟ صحیح ہے، نہیں، اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں۔ کس کے پاس ہے؟ وہ اتھارٹی، کسی کے ہاں پاس کس نہیں کے ہے۔ پاس ہے؟ تو ظاہر بات ہے کسی کے پاس نہیں ہے، تو پھر یہ کون کس بنیاد پر کسی کو سچ کہہ رہا بھی؟ جو کہ کوئی جانتا نہیں، کسی کو پہچانتا نہیں، کسی سے ملاقات نہیں آپ ہوئی، کا کسی کا مقصد کیا جانچا ہے؟ میں یہاں پرکھا پہ نہیں پوچھنے ہے۔ آیا ہوں، آپ کا کیا مقصد ہے؟ آپ نے جو مقصد اپنا بتایا نا، میں نے وہ کہا کہ وہ آپ کا جو مقصد ہے وہ فیل ہے، وہ فیل ہے کیا اس فیل ہے؟ لیے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جی، جو آج کا مسلمان ہے وہ آلریڈی عقل کی روشنی میں ہے، تو وہ نہیں ایمان نہیں کو نہیں کیوں ہے، نہیں چھوڑے ہے گا؟ نا۔ نہیں، سنیے میری میں بات کہ کیسے نہیں ہے؟ آپ سے میں نے بتائیے۔ کہہ دیا کہ ایمان بذات خود ایک آخر اندھیرے کا نام ہے، ایمان غیب پر ہوتا ہے، اور غیب اندھیرے کو کہتے ہیں، روشنی کو نہیں کہتے۔ روشنی آپ کے پاس عقل ہے، عقل کی روشنی میں راستے تلاشے جاتے ہیں،
ایمان کی روشنی میں راستے نہیں تلاشے جا سکتے. میں یہ کہہ رہا ہوں. ارے میں تو عقل میں مند کہہ رہا ہوں نا کہ آلریڈی جو آج کا انسان ہے, جو ماڈرن انسان ہے, اس کے پاس عقل آلریڈی ہے نا, وہ ایمان کو کیوں چھوڑے گا؟ اور ایمان نہیں کیوں چھوڑے گا؟ تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا, لوگ چھوڑ رہے ہیں. کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ ان سے پوچھیں. بھائی میں نے کیوں چھوڑا؟ نہیں چھوڑ رہے ہیں نا, یہ تو آپ اپنا نہیں, یہ تو آپ اپنا چینل چلانے کے لیے بات بول رہے ہیں. مرزا غالب نے کیوں چھوڑا؟ یہاں جتنے لوگ آتے ہیں دنیا میں آج ایکس مسلم کی سونامی آئی ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے بھی کچھ پتا ہے؟ اپنے چینل چلانے کے لیے. پڑھیے میرے بھائی, آپ دیکھیں, آپ نہ تو کچھ جانتے ہیں, نہ آپ نے کچھ پڑھا ہے, نہ کچھ سنا ہے. خود مسلم اسکالرز کہتے ہیں, سب جانتا ہوں میں. مسلم اسکالرز یہ جتنے چینل بنے ہوئے ہیں, یہ آپ لوگ آپ کہہ لیں ایسا, ٹھیک ہے, پروپوگنڈا کرنے کے لیے اور اپنا چینل چلانے کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ایسا کہہ سکتے ہیں, آپ کو رائٹ ہے. آپ مجھے ریزن نہیں بتا رہے ہیں نا کہ آپ مجھے ریزن نہیں بتا رہے ہیں نا کہ ایک مسلم جو پڑھا لکھا ہے, جو آج کا ہے, پڑھا وہ لکھا رہنے کے باوجود وہ کو کیوں ایمان کے چھوڑے گا؟ اندھیرے میں ہے. ایمان کے اندھیرے میں کیسے؟ میں کوشش کر رہا ہوں. کیسے؟ اس کو کیا نقصان ہے اس سے؟ میرے بھائی تو ظاہر اس کو نقصان کیا ہے اس سے؟ فائدہ ہے. آپ لگے رہے ہیں, میں آپ کو تھوڑی جو ہے آپ مجھے سر, میں تو آپ سے بات کرنے آیا ہوں نا, پوچھنے آیا ہوں نا آپ سے کہ اس کو اس سے نقصان کیا ہے. یہاں فائدے نقصان کی بات نہیں ہو رہی نا. جب آپ کو پتا چل گیا ہے کہ یہ گندگی آپ کے ساتھ لگی ہے تو ظاہر بات ہے آپ چھوڑیں گے. جب تک آپ غفلت میں ہیں کہ یہ گندگی نہیں ہے, آپ نے دیکھی نہیں گندگی کو, تو یہ آپ کے پیچھے, کپڑوں کے پیچھے لگی رہے گی اور آپ زندگی گزارتے رہیں گے. یہی تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کس کو آپ گندگی بول رہے ہیں. ظاہر بات ہے اسلام گندگی کا نام ہے. کیسے؟ ریزن تو دیجئے نا. اسلام کو عربوں نے تراشا ہے اور ہم پر تھوپا ہے. اس کے جواب میں آپ کہیے کچھ. کیا اسلام کو عربوں نے نہیں تراشا؟ کیا اللہ عربی نہیں ہے, رسول عربی نہیں ہے, نبی عربی نہیں ہے, کتاب عربی نہیں ہے, حدیث اور تاریخ عربی نہیں ہے؟ یہ ساری باتیں ہم پر کیوں تھوپی گئی؟ اس عربی کلچر کا, اس عربی کلچر کا ہم سے کیا تعلق ہے بتائیے, کیا بتائیے. پھر اس حساب سے تو جو ہم سائنس پڑھتے ہیں یہ بھی انگریزوں نے ایجاد کی. نہیں, سائنس پر ہم ایمان نہیں لاتے. آپ ایمان لاتے ہیں عربوں کے کلچر پر. مانتے ہیں نا ہم سائنس کو. سائنس اور عربی کلچر میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کس کو جوڑ رہے ہو میرے بھائی؟ ارے میں بات کر رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہو نا کہ عربی کلچر سے کیا تعلق ہے بتائیے. عربی کلچر کا جو ہے, اچھا ایسے کرتے ہیں, آپ اپنی بات کریے, پھر میں رکتا ہوں, پھر میں سنتا ہوں, پھر مجھے آپ موقع دیجیے بات کرنے کا. ٹھیک ہے, آپ کریے بات. آپ نے جو کچھ کہا مجھے یہ بتائیے کہ میں نے کیا کچھ کہا غلط آج تک, مجھے اس پر پن پوائنٹ کرے نا. آپ بتائیے کہ سچ والا آپ نے فلاں وقت پر فلاں بات غلط کہی ہے, ٹھیک ہے, آپ میری غلطی کو جو ہے ثابت کر دیں, میں آپ کی بات قبول کر لوں گا. بتائیے میں نے کیا غلط کہا آج تک اب مجھے بولنے کا موقع دیجیے. جی بولیے. اب مجھے بولنے کا موقع دیجیے نا. جی. آپ کو میں نے جہاں تک سنا ہے, آپ اسلام کے اگینسٹ جو بول رہے ہیں, میں آپ سے وہی آپ بولیں تو اب آپ بیچ میں بولیں. اب آپ جو بیچ میں بولیں گے تو پھر میں بات کیسے کروں گا؟ مجھے موقع تو دیں. میرے بھائی آپ وہ کہیں جو میں نے کہا ہے. وہی تو کہ آپ قرآن کی ٹیکسٹ نکال کے بات کرتے ہیں نا کہ ایسے ایسے یہ غلط ہے. کیا میں نے کوئی ٹیکسٹ کی آپ بات کریں نا, قرآن کی کوئی ایک آیت سامنے رکھیں, ہم اسکرین پر رکھیں گے. اب ایسے میں ایک آیت تو نہیں لے کے, اب میں ایک آیت لے کے تو نہیں آیا ہوں نا, میں تو آپ سے بات اوور آل بات کروں گا نا. مجھے یہ بتائیں. نہیں, اوور آل کی بات نہیں کر رہا ہوں. قرآن میرا اصل محور ہے, میری گفتگو کا محور ہوتا ہے. آپ قرآن میں جو باتیں, جو کچھ میں کہتا ہوں, آپ اس کو غلط بتائیں. کیا میں نے غلط ترجمہ کیا ہے؟ کیا میں نے قرآن کی آیتوں کا غلط جو ہے مطلب بتایا ہے؟ کیا میں نے قرآن کو یہ نہیں کہا ہے کہ اللہ کا کلام ہے؟ اگر آپ اللہ کا کلام ہے تو بتائیں, ثابت کریں. قرآن کی کوئی ایک آیت سے ثابت کریں, کیونکہ یہ میرا بنیادی جو ہے موضوع ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن اللہ کا کلام اگر ہے تو بتائیے, ثابت کیجیے. آپ ثابت کر دیں تو میں آپ کی بات قبول کر لوں گا. ہلو, سمجھے آپ بات کو؟ جی ہلو ہلو. جی جناب سکندر صاحب. ہاں سکندر جی, جیسے آپ نے بولا کہ آج کا مسلم آلریڈی عقل کی روشنی میں ہے, ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے, جو پڑھا لکھا ہے, جو پڑھا لکھا نہیں بھی ہے, وہ
اگر کوئی گاؤں میں بھی رہتا ہے پھر بھی وہ عقل تو اس کے پاس ہے ہی نا. تو چلیے پہلے بھی ٹھیک تھی ہے. عقل مسلمانوں کے پاس، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آج عقل آئی ہے؟ سچوالا جی تھوڑا مجھے موقع دیجیے. اچھا چلیں ٹھیک ہے اوکے. ہاں اب یہ بتائیے کہ لگ بھگ 80-90% مسلمس نے قرآن نہیں پڑھی ہے، پھر بھی 100% مسلمس بولتے ہیں کہ قرآن 100% ٹھیک ہے. کیا یہ عقل مندی کی بات ہے؟ یہ آپ کس بیسس پہ بول رہے ہیں ارے بھائی آپ نے کہ بولا نا 80% نے نہیں پڑھا ہے اور 100% بول رہا ہے؟ یہ آپ کے کہاں سے ڈاٹا لایا آپ؟ ارے جتنے 1 منٹ 100% مسلم نے قرآن پڑھ رکھی ہے، انمان بتائیے آپ. انومان میں نے کہاں سے ڈاٹا لیا ہے تو میں انومان آپ کو بتاؤں گا، انومان یا ہوگا کس بھائی کے پاس صاحب، ڈاٹا ہے؟ کچھ تو انومان ہوگا. انومان میں آپ کو کوئی سرٹیفائڈ ڈاٹا نہیں بولنے کو بول رہا ہوں، کچھ تو انومان ہوگا. آپ کے محلے میں 100 لوگ ہوں گے، کتنے لوگ پڑھے ہیں؟ کچھ تو انومان ہوگا نا آپ پہ. انومان کے لیے ڈاٹا نہیں چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ آپ کو کیسے مطلب بتا سکتا ہوں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہاں ترجمہ سب نے سنا ہے. مطلب میں نے جہاں تک جانتا ہوں سب لوگ اگر 100 ہیں تو اس میں سے 90 سے اوپر سب نے ترجمہ تو سنا ہوا ہے. کتنے 90 کتنے تک میرے حساب سے لوگوں نے. 90؟ اچھا جی. آپ کے گاؤں کے مطلب آپ کے گاؤں کے سارے لوگ مدرسے میں بیٹھے رہتے ہیں کیا؟ ارے جب میں کہہ رہا ہوں جب جمعے والے دن جب مسجد میں ہاں ایسے بیان ہوتا ہے تو اس میں ترجمہ پڑھ کے بتاتے ہیں نا. تو بھائی میرے ترجمہ پڑھ کے یہ سنا کے ذرا بتائیے، کوئی ایک مسجد کا نام بتائیے. 1 منٹ رک جائیے، وہ میں بتا رہا ہوں ہم نے بھی خوب جمعے میں بعد اٹینڈ میں کیے سچ ہیں. والا سے بات کرنا چاہوں گا اور بعد میں مجھے موقع دیجیے آپ ان سے بات کرنے کا. میں ابھی جو انہوں نے بات کی ہے نا اس کے بارے میں ان سے ایک بات کروں گا. آپ اپنی بات کریے ابھی. جی ہاں مرزا غالب آپ بات کریں. اچھا آپ مجھ سے بات کرنا چاہیں تو پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا سوال ابھی تک میں سمجھ نہیں پایا. آپ کا اصل سوال ہے کیا؟ دیکھیے میرا سوال آپ سمجھ چکے ہیں، میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں. دیکھیے ابھی لاسٹ کال میں جی آپ نے بولا نا کہ ایمان کی ہم اندھیرے سے نکال کے دنیا روشنی میں لانا چاہتا. میں کہہ رہا ہوں کہ آلریڈی جو اب مجھے بولنے دیجیے، آپ بیچ میں بولتے ہیں نا تو وہ جی بات نہیں. میں یہ کہہ جی رہا ہوں آلریڈی لوگ عقل کی روشنی میں ہیں آج کے دور میں، اور آپ جو ہے وہ ایک اپنا چینل چلانے کے لیے یہاں پہ پروپوگنڈا کر رہے ہیں. تو اس کو آپ کیسے کاؤنٹر کریں گے کہ میں یہ نہیں کر رہا ہوں؟ جو بات میں نے یہ تو بولی کر آپ اس رہے کو ہیں کاؤنٹر لوگ کیسے دیکھ رہے کریں ہیں گے؟ بھائی. دیکھیں کہ صرف میں 1 مہینے میں 12,000 میرے سبسکرائبرز ہوئے. کیوں ہوئے؟ بیوقوف ہیں یہ سارے، بیوقوف ہیں. آپ ایسا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ جواب نہیں ہے میری بات یہ کا. اتنے لوگ، پھر آپ کا سوال کیا ہے آخر؟ مجھے یہ بتائیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کا مسلمان عقل مند ہے، پہلے مسلمان عقل مند نہیں ہوتے تھے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایجوکیشن، میں ایجوکیشن سے جوڑ کے اس کو بول رہا ہوں. جو ہاں میرے ایجوکیشن ہے بھائی، نا، آپ ایجوکیشن ایجوکیشن کو کا تو آپ کے اسلام سے بھلا کیا تعلق ہے؟ بتائیے. کیا آپ کے قرآن میں ایجوکیشن ایجوکیشن ہی کی تو کے بارے میں ایجوکیشن بتائی گئی؟ میرے بھائی کہاں پر ہے ایجوکیشن ہی پورے تو قرآن انسان میں؟ کو اچھا آپ، سنیے نا، اچھا یا تو ہم ایجوکیشن قرآن پر ہی تو بات کریں گے. انسان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف نہیں لاتا ہاں ہے. تو وہ ایجوکیشن ایجوکیشن نکالتی جب ہے، سے آئی لیکن ہے. اسلام جو ہے میرے بھائی سنیے، ایجوکیشن ضرور روشنی میں لاتا ہے، لیکن اسلام جس کلٹ کا نام ہے، اس آئیڈیالوجی میں جو قرآن کا رول ہے وہ ہمیشہ اندھیرے کی طرف لے جاتا ہے. قرآن ہر جگہ ایمان کی بات کرتا ہے، علم اور عمل اور علم کی بات نہیں کرتا. قرآن ایمان کی بات کرتا ہے، علم کی بات نہیں کرتا. پورے قرآن میں کوئی سنیے ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں پہلے جانو پھر مانو. ایک بھی آیت نہیں ہے ایسی. ہر جگہ قرآن کا لکھنے والا یہ کہتا ہے کہ مانو، بس مانو. صرف ماننے کی بات کرتا ہے، جاننے کی بات نہیں کرتا. اگر پورا آپ کا قرآن مقصد علم کے یہ حاصل ہوتا، کرنے سنیے کی بات سے لے کر خالی جی جی پڑا ہے. آپ بولیے کوئی پھر میں ایک آیت بولتا ہوں. ہاں بتائیے آپ، کوئی ایک آیت بتائیے جس میں علم کی بات کرتا ہو قرآن کا لکھنے والا، بتائیے. اب میں بولتا ہوں. دیکھیے جی اگر آپ کا مقصد یہ ہوتا نا کہ ہمیں لوگوں کی روشنی کی طرف لانا ہے تو آپ اس چینل کا نام ایجوکیشن نالج نہیں رکھ. آپ ایجوکیشن مطلب نہیں ہے، لوگوں کو ایک منٹ نہیں بولنے نہیں دیجئے. ضرورت نہیں ہے. آپ جی لوگوں جی کو ایجوکیشن کی بات کرتے، لوگوں میں ارے ایجوکیشن کیسے بڑھائے گا آپ اس کی بات کرتے. آپ یہ چینل کو ایسے ہی کھول کے نہ بیٹھتے.
آپ اگر آپ کا مقصد یہ ہوتا روشنی کی طرف، جو گاؤں دیہات میں جو دور دراز کے لوگ ہیں جن کے پاس ایجوکیشن کی کمی ہے، آپ ایجوکیشن کے ریلیٹڈ کوئی کام کرتے، نہ کہ آپ یہ کام کرتے. کیونکہ آپ سنیے، کیا کام کیونکہ کر رہا اس ہوں سے میں لوگوں کو کیا کوئی کام کر رہا ہوں؟ نقصان نہیں ہے. کس سنیے سے؟ نا، کیونکہ اس سے لوگوں کو کوئی نقصان نہیں ہے. کس سے مذہب سے. نقصان نہیں ہے؟ مذہب سے نقصان نہیں ہے تو گردنیں کون کاٹتا ہے؟ یہ امن و شانتی کا انڈیا دم میں کس بھرنے کی والی اس کتاب میں قتل و قتال کو 170 دفعہ کیوں دہرایا گیا ہے؟ مجھے اس کا جواب دیجیے. مجھے آپ کو پتا بھی ہے قرآن میں کیا لکھا ہے؟ کبھی آپ نے قرآن کے ٹیکسٹ کو پڑھا ہے سب کبھی؟ پتہ ہے. کیا پتا ہے؟ قرآن میں قتل و قتال کا ذکر کتنی بار آتا ہے آپ کو پتا ہے؟ پتا ہے؟ میں آپ کو یہ بتا نہیں، آپ سکتا ہوں بتائیں، کہ میرے وہاں سوال کا پہ، جواب دیں بھائی. پورے لیکن قرآن میں میں یہ قتل و تو نہیں قتال بتاؤں کا گا نا ذکر کہ کتنے یہ بار کون سا لفظ کتنی پھر بار آیا، آپ نے یہ تو کیا نہیں میں پڑھا ہے بتاؤں گا نا. یہ بتائیے. کوئی آپ لاجیکل صرف بات تھوڑی ہے ترجموں یہ. کی بیساکھیوں پر چلتے ہو میرے بھائی. آپ قرآن کے ٹیکسٹ کو پڑھیے. قرآن کا ٹیکسٹ کیا کہتا ہے؟ بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتا ہے، باپ کو بیٹے کا دشمن بنا دیتا ہے. یہ قرآن کا ٹیکسٹ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولهم منکم فانہ منہم. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ یہ اب آپ آپ کو پتا ہے؟ عربی کا دو آیتیں پڑھ کے نا، آپ عربی کا ارے یہ جناب عالی، آپ اپنے آپ کو وہ ایک ویورز بھی میں آیت پہ نہیں اپنا آتی. مجھے کم سے جھوٹا کم 2 بات آیتیں آتی ہیں، آپ کو تو ایک بھی نہیں آتی یہ نا. اپنا جھوٹا دھم آپ بھر رہے ہیں. میرے بھائی، آپ کو کچھ بھی نہیں پتا ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، اور یہاں چلے آئے قرآن کی جو ہے اس طرح کی وکالت کرتے ہوئے. آپ صاحب علم رکھتے ہیں، اس کے باوجود آپ کا یہ حال ہے.